اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ میں سبب صوم رمضان، اس میں اب اگلا ٹاپک ہے نیت کا۔ دن کے حوالے سے ہم مکمل کر چکے پہلے، اب آ گیا معاملہ نیت کا۔ رمضان کا روزہ یعنی رمضان کا ادا نظر معین، نفل کا روزہ رات کے وقت نیت کرنے سے صحیح ہو جائے گا۔ یہ رات جب ہم سحری کرتے ہیں ایکچولی وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر دن شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے رات کو نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے وقت اگلے روز کے روزہ کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی مغرب ہوئی، مغرب کے بعد نیت کر لی، ٹھیک ہے، یا مغرب ہونے سے پہلے اگلے دن کے جمعہ کا دن ہے آج جس طرح، تو اب مغرب ہوگی تو مغرب کے بعد ہفتے والے دن کے روزے کی نیت کر لی، یا مغرب سے پہلے کر لی تو یہ نیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی دعوت الکبریٰ تک نیت صحیح ہوگی۔ دعوت الکبریٰ کہتے ہیں نصف النہار کو۔ نصف النہار میں اور زوال میں فرق ہے۔ نصف النہار پہلے آتا ہے، زوال اس کے بعد میں آتا ہے۔ گرمیوں میں سورج ایسے چلتا اور سردیوں میں سورج ایسے چلتا، تو یہ جو یہاں گرمیوں میں اگر آئے یہاں آ کے جو آئے گا نا یہ نصف النہار ہوگا، اور جب یہ ایسے گرنا شروع ہوگا تو یہ زوال شروع ہو جائے گا۔ دعوت الکبریٰ یعنی نصف النہار تک جو ہے وہ نیت اس کی ٹھیک ہوگی، اور اکثر دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ ادا کی قید لگائی گئی ہے کیونکہ رمضان نظر معین اور ایسا نفل روزہ جس کو فاسد کر دیا گیا ہو۔ نفلی روزہ شروع کیا، کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، پورا نہ ہو سکا، تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ وہ روزہ آپ پہ رکھنا واجب ہے، وہ پھر نفل نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے واجب بن جاتا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس کی قضا رات کے وقت نیت اور اس کی تعین کرنا شرط ہوتی ہے، اس لیے ادا کی قید لگائی گئی ہے۔ رات کے وقت نیت اور اس کا تعین کرنا شرط ہوتی ہے۔ کس کا؟ رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ، اور ایسا روزہ نفلی جو کہ فاسد ہو گیا تھا، نفلی روزے کی قضا آپ سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں لفظ ادا کا قید لگائی گئی ہے جو یہاں پہ لگا تھا، رمضان کا ادا، ٹھیک ہے۔ کیوں لگائی گئی ہے؟ کہ اس کی رات کے وقت نیت کرنا ضروری ہے، اور اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ نظر معین کا روزہ ہے، یہ جو نفلی روزہ رہ گیا تھا یا فاسد ہو گیا تھا اس کی قضا ہے، ٹھیک ہے۔ نظر معین کا روزہ رمضان کے حکم میں ہے کیونکہ دونوں میں وقت کا تعین ہوتا، کیونکہ معین ہے نا، آپ نے فکس کی ہوئی ہے نظر کو، فلانے دن یا فلانا مہینہ، اس طریقے سے آپ نے فکس کیا ہوا اس کو، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے ہو جانے پہ شرط کے ساتھ وہ معلق ہو، اگر وہ معاملہ بھی نظر کے اندر موجود ہوتا۔ دونوں میں وقت کا تعین ہے، جو آپ نے رمضان میں تو ہے ہی تعین، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور نظر میں جو آپ نے خود اپنے لیے واجب کیا وقت، اس کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے نفل کا روزہ، اس سے مراد فرض اور واجب روزہ کے علاوہ روزہ ہے، چاہے وہ سنت ہو، مندوب روزہ ہو یا مکروہ روزہ ہو، یہ ہم اس کی اقسام پڑھ چکے ہوں پہلے۔ الاختیار میں کہا نیت روزہ میں شرط ہوتی ہے،
اور نیت یہ ہے کہ اپنے دل سے جانے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، اور کوئی مسلمان بھی ماہ رمضان کی راتوں میں اس نیت سے خالی نہیں ہوتا۔ زبان سے نیت کرنا شرط نہیں ہوتی۔ البحر میں ظہریہ سے مروی ہے کہ سحری کھانا ہی نیت ہے۔ نیت کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سورج کا غروب ہونا ہے، اور اس کے آخری وقت میں علماء کا اختلاف ہے، اور آخری وقت کے تعین میں غلطی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آنے والے دن کے روزے کی نیت کی، پھر وہ سو گیا، اس پر غشی چھا گئی، یا وہ غافل ہو گیا یہاں تک کہ اگلے دن کا سورج ڈھل گیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے اوپر کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے وقت اگلے روز کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگی، یہ ہم نے دیکھا اوپر۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم ڈیٹیل یہ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک اوپینین ہے کہ سحری کے نیت کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سورج کا غروب ہونا ہے، مراد یہ ہے کہ رات کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اوپینینز آتے ہیں ڈیفرنٹ، لیکن اس وقت پہ نیت کرنا جو ہے فقہ حنفی کے مطابق وہ نہیں ہے، ابن عابدین شامی کے مطابق وہ نہیں ہے اس پہ، یا امام الاسقفی کے مطابق نہیں ہے وہ۔ اب سچویشن یہ ہوئی کہ اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی۔ ٹھیک ہے، جیسے آج جمعہ ہے، ابھی اس نے نیت کی کہ میں نے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اس کی نیت میں ہے، اس نے الفاظ نہیں ادا کیے زبان سے، لیکن اس کی نیت میں ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، ابھی مغرب نہیں ہوئی، اس کو یا کوئی ایسی چیز ہوئی، بیماری ہوئی، کوئی دوائی کھا لی، کچھ ہو گیا، ایسا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سو گیا، رات بھی ساری گزر گئی، اور اگلے دن نصف النہار تک کا بھی گزر گیا۔ اب وہ اٹھ کے کہے کہ میں نے 8 پہر روزہ رکھا ہوا، تو وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ یہ کب تھا؟ جب ابھی سورج جمعے کا غروب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر اسی شخص نے سورج غروب ہونے کے بعد نیت کی، یعنی جمعے کو مغرب ہو گئی، آج کے دن کی مثال دے رہا ہوں، مغرب ہو گئی، مغرب ہونے کے بعد اس نے نیت کی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہفتے کے دن کا، اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی کسی بھی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے دن کا سورج ڈھل گیا، یعنی اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس ٹائم نصف النہار گزر گیا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی اوپر کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد اس کی نیت میں تھا کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، لیکن اس میں پھر وہ اس پہ قادر نہیں رہا کہ وہ سحری بھی کرتا، کیونکہ وہ سو گیا تھا، تو سحری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس پہ نیت بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نیت کے ساتھ سویا تھا کہ میں نے کل ہفتے والے دن روزہ رکھنا ہے، تو اس کے جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ خانیہ میں ہے، اگر طلوع فجر کے ساتھ اس نے نیت کر لی تو بھی یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ جو واجب ہے وہ نیت کا روزے سے ملا ہونا ہے، نیت کا اس سے پہلے ہونا واجب نہیں، سمپل سی بات ہے۔ ٹھیک، دعوت الکبریٰ یہ شرعی نصف النہار ہے، یہ میں سمجھا بیٹھا ہوں۔ نہار شرعی سے مراد افق کے مشرق میں روشنی کے پھیلنے سے سورج کے غروب ہونے تک ہے، یہ نہار شرعی ہے، یہ نصف النہار ہے، دھیان کرنا۔ ٹھیک ہے، جو نہار ہے وہ ہے افق کے مشرق میں روشنی کا پھیلنا، سن رائز، اس سے لے کر ڈسک تک، یعنی سورج کے فرام ڈان ٹو ڈسک، یہ یاد رہ جائے گا، سورج طلوع ہونے سے لے کر مغرب تک، یہ شرعی نہار ہے۔ اس کا جو نصف ہوگا اس کو نصف النہار کہتے ہیں، اس کو دعوت الکبریٰ کہتے ہیں، یہ والا۔ اور گھڑیوں میں 12 نہیں بجے ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ گھڑی کے مطابق وہ دن نصف ہوتا، ٹھیک ہے، گھڑی کے مطابق
مگر سورج کے مطابق جو ہے وہ نصف تب بنے گا جب اس کے زوال سے پہلے وہ نصف بنے گا. وہ 11 ساڑھے 11 بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ضروری یہ ہے کہ دن کے اکثر حصے میں نیت پائی جائے. یہ جو دعوت الکبریٰ تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے بعد کا ٹائم نہیں دیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے اکثر حصے میں نیت پائی جانی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نہیں. اور اس کا نصف طلوع فجر کے وقت سے دعوت الکبریٰ کے وقت تک ہوتا ہے, زوال شمس تک نہیں ہوتا. کلیئر, کیونکہ وہ بعد میں ہوتا. بس اس سے پہلے نیت شرط ہے تاکہ اکثر حصے میں نیت پائی جائے, کیونکہ جب وہ پہلے حصے میں نیت کر لے گا تو پھر دن کا باقی حصہ ساتھ مل جائے گا. لیکن اگر وہ نصف النہار کے بعد نیت کرے گا تو جو نصف النہار سے پہلے ٹائم تھا نا, جمع سحری کا ٹائم, وہ زیادہ ہو جائے گا, اور جو روزے کا باقی دن بچے گا وہ تھوڑا ہو جائے گا. تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نیت روزے کی وہ دن کے اکثر حصے میں پائی جائے. اب اس کی بیس سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دعوت الکبریٰ تک نیت آپ کر لیں. دس از دا ریزن. یہ ضروری یہ ہے کہ دن کے اکثر حصے میں نیت پائی جائے, کیونکہ غایت, اچھا یہ تم لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے, مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھا لیا وہ اب پورا کرے یا روزہ رکھے, اور جس نے نہ کھایا تو نہ کھائے. یہ دن کے وقت بھیجا تھا, یہاں سے انہوں نے اس کو ڈرائیو کیا ہے کہ یہ نصف النہار تک جو ہے وہ نیت کرنا جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 21 حدیث کا نمبر 1924. جس نے کھا لیا وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے, یا فرمایا کہ روزہ رکھے, ٹھیک ہے, اور جس نے نہیں کھایا تو وہ نہ کھائے. تو یہ دن میں ہوا تھا, یہ دیکھیں لفظ پیچھے ہے دن, ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر دوں. ہاں, تو اس لیے یہ, اور یہاں سے یہ اس کی انہوں نے نکالی ہوگی کسی نہ کسی اور ریفرنس سے بھی, کہ جو دن کو انہوں نے بتایا تھا یہ نصف النہار سے پہلے کا ہوگا. ٹھیک ہے. سراج میں کہا کہ جب وہ دن کے وقت روزہ کی نیت کرے تو یہ نیت کرے کہ وہ دن کے اول جز سے نیت کرنے والا ہے, یہاں تک کہ اگر زوال سے پہلے یہ نیت کرے کہ جس لمحے سے اس نے نیت کی اس لمحے سے وہ روزہ رکھنے والا تو روزہ دار نہیں ہوگا. یہ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے, سمپل سی بات ہے کہ پورے روزے کی نیت کرے. پورے روزے مطلب یہ نہ کرے کہ جی میں اب سے روزہ میرا شروع ہو رہا ہے, سمجھے, یہ نہیں کرنا. اس میں ذہن میں یہ رکھے کہ جو سحری کے بعد سے جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے, وہ جو صبح صادق کا جو ٹائم ہے, اس سے میرا روزہ شروع ہوگا, یہ نیت میں رکھے. بس اتنی سی بات. وہ دن اگلا شروع ہوتا ہے نا, ہم یہ نیت جو ہے وہ سحری کے ٹائم پہ کرتے ہیں, وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے اگلے دن کا روزہ. ابھی اوپر کیا پڑا ہے کہ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی جو یہ ہم نیت عربی میں پڑھتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ بزرگوں نے اس کو ڈرائیو کیا تھا اور انہوں نے اس کو رواج دیا. حدیث میں یہ نہیں ہے. حدیث میں صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے دل سے نیت کر لی بس بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. رمضان کا ادا نظر معین نفل روزہ مطلق نیت کے ساتھ بھی صحیح ہو جائیں گے, یعنی فقط روزے کی نیت بھی اگر آپ کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. رمضان معیار ہے کہ جو روزے کے فرض ہونے والے کو متعین کرتا ہے, اور متعین امر تعین کا محتاج نہیں ہوتا, یعنی جس کا آلریڈی تعین کیا ہوا ہونا اس کو دوبارہ تعین اس کا کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی. نظر معین کو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے پر قیاس کیا جائے گا, پس سب مطلق نیت کے ساتھ ادا ہو جائیں گے. سمپل نیت بھی کر لی جائے تب بھی ادا ہو جائیں گے. اگر رمضان کے ادا روزے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن نیت کسی واجب روزے کی کر لی تو رمضان کا روزہ وصف میں خطا کے باوجود ادا ہو جائے گا.
کیونکہ رمضان کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تعین سے متعین ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان گزر جائے تو رمضان کے سوا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ رمضان میں نیت کر رہے ہیں اور آپ کی نیت میں غلطی سے یہ چیز آ گئی کہ یہ میں فلانا روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایون کہ غلطی میں غلطی ہوگی نیت میں آپ سے، بٹ ایون دین آپ کا جو رمضان کا روزہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس میں نیت کی غلطی جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نذر معین اور نفل کا معاملہ مختلف ہے، یہ کسی دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، بلکہ جس روزے کی نیت کی جائے گی وہی روزہ واقع ہوگا۔ یعنی رمضان کے علاوہ اگر آپ کو نیت کریں تو پھر جو آپ نیت کریں گے وہی ہوگی، اس کو ایسے سمجھ لیں۔ یعنی اگر آپ سے نیت میں غلطی ہوئی نا، رمضان میں اگر روزہ آپ کہیں کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھ رہا ہوں تو وہ غلطی اثر نہیں کرے گی، آپ کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں آپ جو نیت کریں گے وہ روزہ وہ اس نیت کے مطابق ہی کاؤنٹ ہوگا، اس کے علاوہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بس یہ خیال رکھنا۔ رمضان کی قضا اور کفارہ کے روزے میں بھی نیت کا تعین ضروری ہے، کیونکہ آپ اس میں کہیں گے کہ یہ قضا رمضان کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نذر معین کا روزہ رکھنا چاہ رہا تھا لیکن نیت نفل کی گئی تو صحیح قول کے مطابق وہ نفلی روزے کی بجائے نذر معین کا روزہ ہوگا، خواہ وہ صحت مند ہو، مریض ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نذر معین کا روزہ ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ کریکٹڈ قول کے مطابق وہ نفلی روزے کی بجائے نذر معین کا روزہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے اس کے اندر کہ یہ آلریڈی اس کی تعین کی گئی ہوئی ہے، سمجھے؟ کیونکہ جب نظر کا روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں معین کیا جاتا ہے، اس کو پابند کیا جاتا ہے اس کی چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نفل کی نیت اس نے کر لی روزے کی اور رکھنا اسے نظر معین کا تھا تو تب بھی وہ نظر معین کا روزہ ہو جائے گا، یہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے۔ مسافر کے لیے روزے کی نیت کا تعین ضروری ہے۔ اگر مسافر ماہ رمضان کا ہو حالت سفر میں روزہ رکھے اور نیت نفل یا کسی واجب ہی کر لے تو اس کا روزہ رمضان کی بجائے نیت کے مطابق واقع ہوگا، رمضان میں بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہے، سمجھے؟ مسافر اگر رمضان میں سفر کر رہا ہے اس پہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ رمضان میں اگر کسی اور روزے کی نیت کر لے تو وہ رمضان کا روزہ ہی ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے مسافر کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ وہ اگر رکھ لے اس سے غلطی ہوگی نیت میں تو اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا، مگر مسافر پہ چونکہ روزہ نہیں ہے لہذا مسافر جس نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا وہی روزہ اس کے مطابق ہو جائے گا، سمجھے؟ کیونکہ مسافر کو حق حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اس روزے کو کسی اور واجب کی طرف پھیر دے، کہ وہ رمضان کی رخصت تو لے لے لیکن اگر اس نے کوئی اور روزہ رکھنا تھا وہ روزہ سفر میں وہ رکھ لے، یہ اس کو اختیار ہے۔ کیونکہ رخصت عجز کے محل سے ہے جو کہ سفر ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں سفر کی وجہ سے اس کو ہے نا رخصت ملی ہوئی ہے، تو سفر میں تو وہ ہے لہذا رخصت تو اس کی قائم ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ کہتا ہے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں فلانا میرا روزہ رہ گیا تھا یا میں نے فلانی نظر مانی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو جائے گا تو میں پورا کر دوں گا، اس میں دن کا یا مہینے کا نہیں تھا، کوئی تعین نہیں کیا ہوا تھا، لیکن نظر مانی ہوئی تھی کہ فلانا کام ہو جائے گا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ میں فلانے مہینے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب سفر میں تھا اسے یاد آیا، اس نے وہ روزہ اس نیت سے رکھ لیا تو اس کا وہ روزہ ہو جائے گا،
کیونکہ رمضان کے روزے کی اس کو رخصت ہے سفر کے دوران، وہ روزہ تو اس کا قضا ہوگا، وہ تو بعد میں رکھنی پڑے گی اس کو۔ مریض کا معاملہ مختلف ہے، اگر وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے تو اس کے متعلق 3 کوٹیشنز ہیں، 3 اقوال ہیں۔ اس کا روزہ اس کی نیت کے مطابق واقع ہو جائے گا مریض کا، ایک یہ کہتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جب اس نے روزہ رکھ لیا تو رخصت کی شرط فوت ہو گئی، کیونکہ عجز کا نہ ہونا ظاہر ہو گیا، یعنی وہ مریض ہونے کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرق کیا جائے گا روزہ اسے نقصان دیتا ہے یا نہیں۔ اگر رخصت مرض کے زیادہ ہونے کے متعلق ہو، یعنی مرض سے نقصان یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو، تو اس کا روزہ مسافر کی طرح اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر وہ ایسے مرض میں ہے کہ جو روزہ رکھنے سے بڑھ سکتا ہے یا روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس نے پھر بھی روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو جو اس نے نیت کی ہے مسافر کی طرح، اس کے مطابق اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر رخصت حقیقت مرض کے متعلق ہو، یعنی روزہ نقصان نہیں دے گا، تو پھر وہ روزہ رمضان کا ہی ادا ہوگا، چاہے وہ نیت کوئی بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے مسافر کا کیس دیکھا نا، کہ اس نے کہا یار ایک روزہ میں رہتا تھا، چلو رمضان کا تو مجھے چھٹی ہے نا، تو میں وہ روزہ رکھ لوں، تو اس کا روزہ وہ ہو جائے گا جو وہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ مریض کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ 3 اس کے اندر ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو جو اس کو رخصت تھی روزہ رمضان کا نہ رکھنے کی مریض کو، وہ ختم ہو گئی کہ اس نے روزہ رکھ لیا۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ فرق کیا جائے گا کہ روزہ اسے نقصان دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر نقصان دیتا ہے تو وہ جس نیت سے بھی مسافر کی طرح روزہ رکھے گا، وہ روزہ اس کا ہو جائے گا، اور اگر وہ نقصان نہیں دیتا تو نیت چاہے اس نے کوئی بھی کی ہو، وہ اس کا رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب اس کا فائنل ڈیسیژن کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تین اقوال ہیں نا، اس میں سے فائنل کیا چیز ہے؟ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اگر مریض ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور نیت نفل یا کسی اور واجب کی کر لے یا مطلق نیت کر لے، تب بھی اس کا روزہ رمضان کا ہوگا، کیونکہ جب مریض نے روزہ رکھ لیا تو رخصت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ 2 نمبر والا جو ہے نا اوپر یہ والا، یہ فائنل ڈیسیژن ہے کہ اگر مریض نے روزہ رکھ لیا تو چاہے اس کی نیت کوئی بھی ہو، لیکن روزہ اس کا رمضان، یہ فائنل ڈیسیژن ہے اس کے اوپر۔ کیونکہ جب وہ روزے پر قادر ہو، ساتھ ہی روزہ اس سے نقصان نہ دیتا ہو، تو کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ اس کے لیے روزہ افطار کرنا کی رخصت ہے، کہ نقصان بھی نہیں دے رہا، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو پھر کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے روزہ، یا اس کو رخصت ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مقیم ماہ رمضان کے شروع ہو جانے سے آگاہ نہ تھا، مقیم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں اپنے شہر میں، اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، رمضان سے آگاہ نہ تھا کہ روزہ شروع ہو گیا، اور اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ ہوگا، نہ کہ وہ کہ جس کی نیت اس نے کی۔ فار ایگزامپل، اسے معلوم نہیں تھا کہ چاند ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے روزہ رکھا، اس نے شعبان کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، یا نفلی روزے کی نیت کر لی۔ صبح کو اس کو پتہ چلا کہ آج تو پہلی رمضان ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو اس کا وہ روزہ رمضان میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ رمضان میں کوئی اور روزہ نہیں ہوتا سوائے رمضان کے روزے کی۔ مسافر کی وجہ سے اس پر اعتراض نہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا محل یہ جو ہے نا، جب رمضان آئے تو رمضان کے سوا کوئی روزہ نہیں ہے، اس حدیث کا محل اس آدمی کے بارے میں ہے جس پر یہ متعین ہے، یعنی مقیم پہ۔ مسافر کی وجہ سے اس پر اعتراض نہ کیا جائے گا جب وہ کسی اور واجب کی نیت نہ کرے، اور اس صورتحال کی مثال اس مسلمان قیدی کی ہے جو کہ غیر مسلم ملک میں قید ہو، ٹھیک ہے، اور تحری یعنی اندازہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، بعد میں اسے معلوم ہو کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی روزے رکھ لیے،
اس صورت حال میں اگر اس نے مبہم طور پر رمضان کے روزوں کی نیت کی تو یہ روزے جزا کو کفایت کریں گے، ورنہ نہیں۔ یعنی میں رکھ تو رہا ہوں روزہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ رمضان کے شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن میں اپنی طرف سے رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تو اس میں جب وہ نیت کرے گا تو پھر اس کے روزے رمضان میں کاؤنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یقین کے ساتھ کرے کہ جی رمضان شروع ہو گیا اور میں روزے رکھ رہا ہوں، اور وہ رمضان شروع نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے روزے رمضان میں کاؤنٹ رکھ، وہ اپنی طرف سے رمضان کے ہی رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ وہ اندازہ کر رہا ہے کہ میرا اندازہ یہ کہ ہو گیا شروع، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جو غیر ملک میں جو ہے وہاں تو نہیں جیل میں بتاتے ہیں نا روزے شروع ہو گئے، تو وہاں تو اندازہ ہی کریں گے نا، وہ تاریخ کریں گے، تو یہ وہی معلوم ہے۔ رمضان کے ہر دن کا روزہ نیت کا محتاج ہے، اگرچہ روزہ دار صحیح یعنی صحت مند اور آدمی مقیم ہو، تاکہ عبادت کو عادت پر ممتاز کیا جائے۔ عادت سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے کی عادت، جب وہ پرہیز کے طور پر کرے یا کسی عذر کی وجہ سے ایسا کرے، یہ عادت ہے۔ رمضان کے ہر دن کا روزہ بذات خود عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض ایک یا چند روزوں کا فاسد ہو جانا تمام روزوں کو فاسد نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کا رمضان میں ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے باقی 29 روزے یا 28 روزے بھی ٹوٹ گئے۔ جو دن کا ٹوٹا روزہ وہ اسی دن کا ہی ٹوٹا، باقی آپ کے قائم رہیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہر دن جو ہے وہ اس کا بذات خود عبادت ہے، لہٰذا پورے ماہ رمضان کی روزوں کی ایک نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں نا ہم نے شروع میں پورے مہینے کے روزوں کی کر لی ہے، وہ غلط ہے۔ باقی ماندہ روزوں یعنی قضاء رمضان، نظر مطلق، قضاء نظر معین، فاسد نفلی روزہ کی قضاء، کفارہ ظہار، کفارہ قتل، کفارہ یمین، کفارہ افطار، شکار کا بدلہ، حلق اور متع، حج تمتع یا قران کی جزا کے روزے کے لیے شرط ہے کہ نیت طلوع فجر کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چاہے وہ حکمن ہو، جو کہ تبیت النیہ یعنی رات کے وقت نیت کرنا ہے۔ تبیت سے مراد ہے ایسا فعل جس کی تدبیر رات کو کی گئی ہو، یہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا لفظ۔ اگر وہ ان روزوں کی نیت دن کے وقت کرے گا تو یہ روزے نفل میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر ان کا مکمل کرنا مستحب ہوگا اور اس کے توڑنے پر کوئی قضا لازم نہیں ہوگی۔ یہ لسٹ ہے پوری: قضاء رمضان، نظر مطلق، قضاء نظر معین، فاسد نفلی روزہ کی قضا، کفارہ ظہار، کفارہ قتل، کفارہ یمین، کفارہ افطار، شکار کی جزا، حلق، حج تمتع اور قران کی جزا۔ اور روزے کے لیے شرط، ان کی شرط کیا ہے کہ صبح صادق کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی ہو۔ لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان روزوں کی نیت اٹھ کے کی گئی دن میں نصف النہار سے پہلے، ٹھیک ہے، تو یہ روزے جو ہیں نفل میں چینج ہو جائیں گے۔ رمضان میں یہ شرط نہیں ہے۔ ایسا کرنا یعنی نیت کا کرنا ضرورت کی بنا پر ہے کہ کیوں نفل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ان روزوں کا تعین کرنا شرط ہے کیونکہ ان روزوں کا وقت معین نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کا وقت معین ہے، ٹھیک ہے، ان کا روزے کا وقت معین نہیں ہے، لہذا ان کا جو ہے وہ سحری کے ساتھ ہی اس کی نیت کرنی پڑے گی یا رات کے وقت اس کی نیت کرنی پڑے گی۔ رمضان کے ادا روزوں اور نیت معین کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ ان دنوں میں وقت معین ہے، جس طرح بھی میں نے بتایا۔ اسی طرح نفلی روزہ ہے کیونکہ رمضان کے علاوہ سال کے تمام دن نفلی روزوں کا وقت ہے، یعنی اب رمضان کے علاوہ جتنے بھی باقی 11 مہینے ہیں نا، اس میں سارے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جب آپ روزہ رکھنا چاہیں، وہ جو ہم نے اوپر لسٹ پڑھی ہے ان میں سے، لیکن آپ اس کی نیت نہ کریں، اور آپ جب دن میں اس کی نیت کریں گے تو چونکہ نفلی روزہ الاؤڈ ہے سارے اس میں، تو پھر وہ روزہ آپ کا نفلی کاؤنٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے نیت میں تعین نہیں کیا اس کا، ٹھیک ہے، وقت کے اوپر نیت میں تعین نہیں کیا۔ نیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دل سے جانے وہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے، آپ کو معلوم دل سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں۔
نیت زبان سے نیت کا ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ مشائخ کی سنت ہے، کیونکہ اس معاملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد وارد نہیں ہوا۔ وہ ایک دو دعائیں ہیں لیکن نیت کا ارشاد کہیں واقع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہنے سے روزہ رکھنے کی نیت بطور استحسان باطل نہ ہوگی، کیونکہ یہ حقیقی استثناء کے معنی میں نہیں بلکہ مدد طلب کرنے اور توفیق کو طلب کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے کہا کہ انشاءاللہ میں کل کا روزہ رکھوں گا اور اس میں اس کی اور کوئی نیت نہیں ہے، تو یہ اس کا معاملہ مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے مدد چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نیت میں یہ رکھے نا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو رکھوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ روزے دار نہیں ہوگا۔ اگر انشاءاللہ ویسے کہہ دیا تو یہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس نے اللہ سے مدد طلب کی کہ مجھے کل کا روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ انشاءاللہ اس نیت سے رکھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اٹھ کے روزہ رکھ لوں گا، اگر اس نے نہ چاہا تو پھر میں نہیں اٹھوں گا، تو پھر اس طرح اگر اس نے روزہ رکھ لیا اس نیت کے ساتھ تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ رات کو اگلے دن روزہ نہ رکھنے کا پختہ عزم کرے، پھر صبح کو اٹھنے کے بعد کھانے پینے سے رکا رہا اور روزہ کی نیت نہ کی تو روزے دار نہیں ہوگا۔ سمپل سی بات ہے۔ رات کو سونے سے کے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، جب وہ صبح اٹھا اس کے بعد اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر رات کے وقت وہ جب سویا تھا تو اس کا یہ تھا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، صبح کو وہ اٹھا، اس نے دیکھا آگے پیچھے، اس نے کہا یار اٹھ تو میں گیا ہوں، کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، لہذا میں روزہ ہی رکھ لوں، تو اس کا روزہ نہیں ہونے لگا۔ نماز کی حالت میں روزے کی نیت کرنا صحیح ہے اگر دوران نماز زبان سے نیت کے الفاظ نہ کہے، یعنی اسے اگر یاد آ گیا نماز میں کہ میں نے نیت نہیں کی ہوئی تو وہ دل میں کر لے، لیکن وہ نماز میں زبان سے نیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نماز میں عربی لینگویج کے علاوہ اور زبان میں وہ جو نماز کی جو پرسکرائبڈ ہے آلریڈی، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ سو دل میں وہ کر سکتا ہے کہ میں روزے سے میں نے نیت کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔